بھٹی صاحب، یہ واقعے کو جتنا کنڈیم کیا جائے کم ہے، لیکن آپ حکومت کے حوالے سے بتائیے نا کہ حکومت کی کیا پالیسی ہے جب سے یہ ابھی پچھلے دنوں بھی فسادات ہوئے اور جس طرح گورنمنٹ نے سرنڈر کیا، اور ابھی وزیر دفاع کی بھی آپ گفتگو سن رہے تھے. دودھ کو ہم نے ایک دیگچی میں ڈال کر اس کو اوپر رکھا، چولہے پر نیچے آگ لگا دی اور اوپر سے اس کو ڈھانپ دیا، اور جب دودھ ابل کر باہر گرا تو ہم دودھ کے خلاف مذمتی بیان جاری کر رہے ہیں. یہ 75 سالہ ہمارے لگائے ہوئے وہ پودے ہیں جو اب درخت بن چکے ہیں. اب سوچنا پڑے گا کہ میری ریاست کہاں غلط تھی، میری حکومتیں کیوں ڈری رہیں، میرے فیصلے کیوں کنفیوز تھے، میرے فیصلے کیوں سہمے رہے، اور کیوں یہ سڑکوں پر ساری بات پہنچ گئی. آئین اور قانون والوں کو بھی، آئینی اور قانونی اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کیوں انصاف ہم نہیں دے سکے کہ آج یہ ہونے لگ گیا. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی اس اقلیت کو چھوڑ کر بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کسی نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھی، سوچ سمجھ کر نہیں پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نہیں پڑھا. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہے، جن پر ہماری جانیں قربان، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، جو سبز درختوں کو کاٹنے سے منع کرتے ہیں، جو فصلیں کاٹنے سے منع کرتے ہیں، جن کے ہاں ضعیفوں کے ہے، اور وہ ہمارے سامنے واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں ایک بدو نے، غیر مسلم نے پیشاب کر دیا تو صحابہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا نہیں، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ ہماری مقدس جگہ ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جانوروں کے تڑپنے پر تڑپ جاتے تھے، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو سر عام ان کی محبت میں مار رہے ہیں، اور کوئی عدالت نہیں، کوئی تفتیش نہیں، کوئی تحقیق نہیں، کوئی انصاف نہیں، کوئی کسی قسم کا نہیں. یہ پاکستان کی بے عزتی ہے، پاکستان کا رہا سا امیج بھی تباہ ہو گیا، اور اسلام کا نہیں ہوا. لیکن یہ سچ ہے کہ جو مسلمانوں کو، ہم جیسے مسلمانوں کو اسلام سے جوڑ کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں، ان کو کافی مواد مل گیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کائنات کا بہترین مذہب اس وقت کائنات کے بدترین لوگوں کے پاس ہے، اور یہ ہمارے ہاں یہ اپنے فتنہ کا، یہ فساد فی الارض بھی ہے. یہ مثال وہ جو KPK کا تھا، اس کو جس طرح مارا گیا وہ سب سامنے. اس شاگرد نے بہاولپور کے کہاں وہ استاد کو مار دیا، بینک والے گارڈ نے بینک مینیجر کو مار دیا، اور بھٹے میں 2 مرد اور میاں بیوی کو زندہ جلا دیا گیا، حالانکہ اس عورت کے پیٹ میں بچہ بھی تھا. یہ ہے ہمارا وہ اسلام جو رحمت العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے، اور جو آخری نبی تک کے لیے رحمت ہیں. اب آ جائیے یہ حکومت، آپ نے پوچھا حکومت، یہ پرویز خٹک صاحب دیکھ لیں، مجھے شرم آ رہی ہے خدا کی قسم کہ یہ ہمارے، اگر ان میں رتی برابر بھی شرم ہوتی، رتی برابر بھی حیا ہوتا تو اب تک یہ معافی مانگ چکے ہوتے، اور اگر اس حکومت میں رتی برابر بھی کوئی جزا سزا کا نظام ہوتا تو اب تک ان سے استعفیٰ لے لیا جاتا. جس شخص کو جذبے اور پاگل پن کے فرق ہی نہیں معلوم، وہ شخص ہمیں درس دے رہا ہے اور بھاشن دے رہا ہے اسلام پر، اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے بچے ہو جاتے ہیں اور لڑ پڑتے ہیں اور کرتے ہیں. سوچئے بھارت سمیت پوری دنیا میں ہمارے وزیر دفاع کے بیان کو اگر وہ بیان چڑھا کے بیان کریں گے تو کیا چلائیں گے فکر نہ کریں، چلائیں گے وہ. اور خدا کے لیے میں اقلیت کو نکال کے، علی محمد صاحب میرے بھائیوں سامنے بیٹھے ہیں، درود سے شروع کرتے ہیں، لاجیکل بات کرتے ہیں. اقلیت کو، اس حکومت کی اقلیت وزراء کو نکال کر اکثریت جو ہے احمد شاہ رنگیلوں کی بھری پڑی ہے لبالب حکومت. یہ رونت زدہ لوگ، نالائق لوگ، اور ان سے بڑی ان کی زبانیں ہیں. یعنی یہ کارٹون نما انسان ہمارے کرموں کی پتہ نہیں سزا ہے یا کیا ہے کہ کچھ چپ ہی رہ جاؤ یار، کسی موقع پہ اتنا ہی کر لو، چپ رہ جاؤ. انہی پرویز خٹک صاحب نے ایک دن پہلے فرمایا تھا میں پورے ملک کا مقابلہ کر رہا ہوں، پھر فرمایا میں جسے چاہوں اونچائی پر لے جاتا ہوں، جسے چاہوں زمین پر لے آتا ہوں. پھر فرمایا چاہوں تو عمران خان کی حکومت ایک دن بھی نہ رہے، حالانکہ ان کے مجھ پر احسانات ہیں. پھر فرمایا مہنگائی ہوگی تو ملک چلے گا ورنہ رک جائے گا. پھر فرمایا غربت کا سارا ڈرامہ اپوزیشن کا رچایا ہوا ہے. ان کے علاوہ وہ جو جھنڈے کو انہوں نے جو تشبیہ دی تھی، جس چیز سے وہ میں نہیں بیان کرتا چاہتا. تو یہ کامران بھائی 2 باتیں، یہ ہے ریاست مدینہ کا کے جو والی وارث ہیں، یہ ہے آج عمران خان صاحب کہاں ہیں، ان سے استعفیٰ کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں؟ انہوں نے عمران خان صاحب دوسری طرف سری لنکن قیادت کے ساتھ رابطے میں ہیں، دوسری طرف ملک عدنان جس کو میرا بھی سلام، ان کو تگمہ شجاعت دے رہے ہیں، دوسری طرف وہ کیفر کردار تک مجرم، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں یہ گلی بچوں کا کھیل ہے، بلی فلانا ہو گیا، فلانے ہو گیا، فلانا ہو گیا.
جب آپ اس طرح کے کریں گے، اس طرح کے لوگوں کو چانسز پر چانسز دیں گے، جزا سزا نہیں ہوگی تو یہی ہوگا. رائٹ. جاوید لطیف صاحب، پرائم منسٹر نے کافی کام کیا ہے اس سلسلے میں. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتھارٹی قائم کی گئی ہے. اب وہ علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں جو نئی نسل ہم پیدا کر رہے ہیں، جو نئے سٹوڈنٹس لا رہے ہیں، وہ اس طرح کے جنون میں مبتلا نہیں ہوں گے. تو آپ کو لگتا نہیں کہ حکومت کو مزید اپوزیشن کو سپورٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس نازک موقع پہ تنقید کریں؟ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. جی. یہ نہیں ہوتا کہ آج ہم کہیں کہ اسلام پہ انگلیاں اٹھیں گی سیالکوٹ کے حوالے سے یا ریاست پر انگلیاں اٹھیں گی. ہاں، بات سیدھی سی ہے کہ کوئی بھی حکومت وقت ہو اور جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو یقیناً حکومت وہ وقت جو ہوتی ہے وہ ریاست کی ترجمان ہوتی ہے، اداروں کی ترجمانی کر رہی ہوتی ہے. اس کے عمل سے یقیناً شرمندگی بھی ہوتی ہے اور سر فخر سے بلند بھی ہو سکتا ہے اس کے عمل سے، ان کے فیصلوں سے. آپ یہ دیکھیں کہ توہین رسالت کا اگر جھوٹا الزام کسی پر لگا دیا جائے اور وہ وقت ثابت کرے کہ وہ الزام جھوٹا تھا، تو توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگانے والے کو آج تک پاکستان میں کتنے لوگوں کو سزائیں دی گئیں، جبکہ توہین رسالت کا قانون موجود ہے پاکستان کے اندر. جب اور میں صاحب ایک منٹ میں لوگوں کو بتا دوں کہ توہین رسالت کا جھوٹا الزام کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ کوئی شخص جو ہے وہ ذاتی اناد میں یا کسی وجہ سے ایک دوسرے بندے کے اوپر جس نے یہ بات ہی نہیں کہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، وہ خود گستاخی کا ایویڈنس دے رہا ہے اپنے طور سے جھوٹا بنا کے، تو وہ تو خود گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے دوسرے بندے کو پھنسانے کے لیے. اب آپ کنٹینیو کریں. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہی بات میں کہنا چاہتا تھا کہ جب آپ کسی پر الزام جھوٹا لگاتے ہیں تو دراصل آپ توہین رسالت کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ. مگر آپ یہ بتائیں کہ پاکستانی ریاست کے اداروں کے اندر یہ کنفیوژن موجود نہیں ہے کہ آپ اگر مگر سے کام لے رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی حکومت وقت ہو اگر وہ کلیئر پالیسی نہیں لے گی، واضح کسی چیز کو نہیں کرے گی، تو اس وقت تک آپ کیا سمجھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ ترجمانی کر رہی ہوتی ہے پھر آپ کے اداروں کی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی حکومت وقت کوئی ایکشن نہیں لیتی یا لیتی ہے تو وہ دراصل ترجمانی کر رہی ہے ریاست کی اداروں کی. مگر آپ جب کسی کو یہ کہہ دیں کہ آپ انڈین نواز ہو، آپ نے انڈیا سے پیسے لیے ہیں، دشمن ملک سے کی خواہش پوری کر رہے ہیں، تو آپ اتنا بڑا ایک الزام لگا دیتے ہیں اور اگلے دن آپ اس کو خود سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ پروان چڑھیں گی یا نہیں چڑھیں گی؟ اور دوسرا، میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا، ایک ججمنٹ دی تھی، کیا اس پر عمل ہوا؟ کیا اس پر عمل کیا جاتا تو کیا؟ یس بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک ادارے کے میں بیٹھے شخص نے، عدل کرنے والے ادارے میں بیٹھے شخص نے ایک ججمنٹ دے دی اور اس کے بعد اس کا کیا حشر ہو رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کامران شاہد ہوں، علی محمد خان ہوں، ارشاد بٹی یا جاوید لطیف ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سیاست اپنے اداروں کو، اپنی پوائنٹ سکورنگ کو، اپنی صحافت کو الگ رکھیں، مگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ آپ دین کو، آپ مذہب کو، آپ مسلک کو اپنی ضرورت کے تحت استعمال کریں گے. اور یہ نظریہ ضرورت کب تک بیچتے رہیں گے آپ؟ پاکستان کے اندر 74 سالوں سے یہ نظریہ ضرورت جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست نے صبر سے کام لیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے انتہا پسندی بڑھ رہی ہے. اور دوسرا میرا سوال انٹروڈکشن میں نے اٹھایا تھا، وہ شاید مس ہو گیا، کہ کیا آپ سکولز کو مانیٹر کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تو ٹیچرز اپنے طور پر جو ہے وہ جس طرح بچوں کو کی برین واشنگ کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں، میں نے تو خود ویڈیوز دیکھی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ قتل کر دیں، قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں. اس کی مانیٹرنگ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سورت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی تو بڑی اچھی بات آپ نے قائم کی ہے، لیکن یہ تو سر بڑا نیچے کا معاملہ ہے، نیچے سے اس کو دیکھنا پڑے گا. اس میں کیا کر رہی ہے ریاست یا گورنمنٹ؟
چینج جو ہے وہ ایک دن میں جو ہے وہ نہیں آتی. ایجوکیشن ایک بہت بڑا ایک لمبا طویل پروسیس ہے جی اور اس میں جو بنیادی تبدیلیاں جب آپ لاتے ہیں اس کے لیے آپ کو پھر انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ آپ کو کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے ٹیچر صاحبان کی. جو آپ ویڈیوز کی بات کریں کچھ میں نے بھی نظر سے میری گزری ہے. ظاہر ہے ہر طرف سارے لوگ تو صحیح نہیں ہیں لیکن اصل جو کام ہے دیکھیں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ حکومت پاکستان پاکستانی بچوں کو قرآن ترجمہ تفسیر کے ساتھ جو ہے پہلے بھی انتظام تھا لیکن اس طرح سے نہیں تھا. اب کلاس 1 سے 5 اور 5 سے 10 تک آپ ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر جب ان کو پڑھائیں گے تجوید کے ساتھ جب وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے آپ مجھے بتائیں آپ کا دل کیا کہتا ہے. لیکن علی بھائی بات بتاؤں کیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. بات یہ کہ سر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھی بات ہے آپ پڑھا رہے ہیں لیکن پوائنٹ یہ کہ پڑھانے والا کون ہے. مطلب پڑھانے والے کی ذہنی حالت کیا ہے اس کی فرسٹریشنز کیا ہے اس کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ تو دیکھیں نا. قرآن شریف کی کسی آیت کو آنس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو وہ اپنے حساب سے انٹرپریٹ کر سکتا ہے. وہاں تو آپ اور میں مانیٹر نہیں کر رہے ہوں گے تو یہ میکینزم تو آپ کو ان پلیس کرنا پڑے گا. کل آپ کو ایف ٹی والے جو ہے اس پہ بھی لے آئیں گے. یہ جو واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں اب پاکستان میں. کامران صاحب دیکھیں میں نے شاید آپ کے سوال کا جواب دے ہی دیا. پہلے دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ کیپیسٹی بلڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ بہترین ٹیچر جو ہیں وہ تیار کرنے ہیں جو یہ ٹیچ کریں گے. اب آپ ایک دن میں سارے ٹیچر نہیں بھرتی کر سکتے, دیٹ ول ٹیک سم ٹائم. لیکن دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن وہی ہے جو ریاست نے مختلف حکومتوں کے ذریعے پچھلے 70 سال سے لیا. وہ یہ تھا کہ ایک اسلامی ریاست, پاکستان کا آئین ایک اسلامی آئین ہے اور ہمارا دین جو ہے قرآن ایک لیونگ دین ہے. اسلام جو ہے از اے وے آف لائف. اٹس ناٹ یہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کلیسا میں سائڈ پہ کر دیا گیا, دین اور ریاست کو دور کر دیا گیا. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں. ہمارا جو ہے ملک قرآن کے مطابق ٹھیک ہے جی. اب اس میں دیکھیں نقطہ یہ ہے کہ جب 70 سال سے ریاست نے سپیس چھوڑی تو کسی نے تو بھرنی تھی. کچھ لوگوں نے اچھے کام کیے, کچھ نے برے کیے. مدرسے بنائے, اچھا کام کیا. بہت سے لوگوں نے مدرسے بنائے, وہاں لوگوں کو تعلیم دی گئی, کہیں پہ انتہا پسندی بھی تھی. اب یہاں پہ جب آپ نے پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ چھوڑا تو وہ تو پھر میکینزم تو نہیں تھا. اب یہ حکومت آ کے جو ون کریکولم کیا ہے اور ان کو ایک سر یہ پوائنٹ آ گیا آپ کا, لے کے آئے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. گریجولی یو ول سی دی چینج.